بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کوہستان سے تعلق رکھنے والے ایک معزز شہری، ایک پیرنٹ جو علم دوست بھی ہیں اور ایک وزڈم رکھتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس فارمل کوئی ایجوکیشن یا ڈگری نہیں ہے، لیکن بہت سے ڈگری یافتہ لوگوں سے زیادہ ویژن رکھتے ہیں اور وزڈم رکھتے ہیں۔ آیت اللہ شہید مرزا مطہری نے بھی خوبصورت بات کی ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم مسموع ہے اور علم مطبوع ہے۔ تو جو ہم کتابوں سے، لوگوں سے سن کے رٹ کے جو حاصل کرتے ہیں، یہ رٹی رٹائی جو علم ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی علم ہے لیکن یہ سطحی ہوتی ہے۔ لیکن جو غلطیوں سے، تجربات سے، مشاہدات سے، دھوکے اور دھکوں سے جو علم حاصل تو وہ شعوری علم کہلاتا ہے۔ تو میرے محترم دوست آج کے پوڈ کاسٹ میں تشریف فرما ہے حمید گل صاحب، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس ڈسکشن کو ان کی جو تجربات ہیں، مشاہدات سے حاصل شدہ جو نالج ہے، جو تعلیم کے بارے میں جو یہ تصور رکھتے ہیں، وہ بھی سنیں گے، اور یہ اساتذہ سے، اسکول والوں سے، مختلف ادارہ والوں سے کیا توقعات رکھتے ہیں۔ اکثر ہم ٹیچرز، اسکول کے ذمہ دار افراد صرف اور صرف اپنی لوری سناتے ہیں، والدین کو بھی، بچوں کو بھی صرف اپنی تقریر، اپنی بات سناتے، ان کو نہیں سنتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے فیصلہ کیا، ایک معزز شہری بھی ہے، پیرنٹ بھی ہے، ایک دانشمند ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں تعلیم کیا ہے، اور کیا آپ موجودوں کی تعلیم سے آپ مطمئن ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی جان صاحب، آپ نے ہمیں ملازمہ فرمائے، ہمیں ٹائم دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو آپ کے مال میں، جان میں عزت آبرو میں ترقی دے۔ آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے سوال کیا ہے، میں ایک ان پڑھ آدمی اپنے تجربے کے مطابق بتا رہا ہوں۔ میرا جہاں تک جو سوچ ہے کہ سب سے پہلے والدین کے لیے اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اولاد کی تربیت کرنا ہے۔ اگر وہ شروع سے چپل ان کو پہنائیں گے، بعد میں اساتذہ پہنائیں گے، آخر جا تک گریجویشن کرنے تک وہ اسی لیول پہ جائے گا نا، تو اسی حساب سے جائے گا کہ چپل سیدھا کریں گے تو وہ کہیں گے کہ آخر قیامت تک یا میرے آگے یہ ہوں گے۔ یہ چیز نہیں ہے۔ ابھی ڈگری حاصل کیا ہے کہ اس میں والدین کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں۔ اب شروع سے آپ اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تعلیم دیں گے، سنت طریقے کے مطابق، وہ آپ کی عزت کرے گا، بڑوں کا عزت کرے گا، چھوٹوں پر شفقت کرے گا۔ مثال کے طور پر وہ ڈنڈے سے نہیں ہوتے، وہ ڈنڈے سے نہیں ہوتے کہ اساتذہ ہو یا ہمارے حضرات مدرسے والے مولانا صاحب ہو یا قاری قراء حضرات ہو یا والدین ہو، وہ اس کے ساتھ دوستی کے، کبھی ان کے مانے کبھی اپنے منوائے، تو اس کے درمیان میں آپ اس کو جو تربیت دیں گے نا تو انشاءاللہ قیامت تک وہ کامیاب رہے گا۔ ایک چیز۔ دوسری بات، میں نے خود اپنے گھر میں، اپنے اولاد میں نے محسوس کیا کہ جس نے اسکول کی تعلیم حاصل کیا ہے، بے شک گریجویشن کیا ہے، ابھی بھی پڑھا ہے، لیکن جس نے مدرسے میں پڑھا ہے علماء کی صحبت میں، تو وہ بچہ خود آ کر وہ اس کا بتانے میں، لہجے میں، اور مثال کے طور پر بیٹھنے اٹھنے میں، بات کرنے کے سلیقہ، اس کا انداز ہی لادا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی شروع سے، حالانکہ وہ بی اے میرا بیٹا کر رہا ہے، کیا ہے، تو وہ دوسرا جو کیا تھا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں فرق بتاتا ہوں آپ کو کہ جس وقت میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو وہ پہلے شروع میں چپل آ کے رکھ دیتے، جو عالم ہے یا طالب علم ہے، کہ نسبت کدھر سے آئی؟ مدرسے کی، قرآن و سنت سے آئے، اس کو قرآن کی سنت سے آئے۔ اب اسکول میں گیا ہے، وہ دوسرا پڑھا ہے، وہ آگے سلام تک نہیں کرتا ہے، سلام تک نہیں کرتا ہے۔ خرچہ دونوں پہ ہوا ہے میرا، کہ ٹائم دونوں کو دیا ہے میں نے،
ایک گریجویشن پڑھ کے آیا لیکن اس کو بھی قرآن کی تعلیم دیا ہوتا تو یہ بھی اسی طرح خدمت کرتا تھا جیسا دوسرا بیٹا کر رہا ہے، وہ بھی اسی طرح کرے گا۔ اگر میں نے دونوں کو علیحدہ تربیت دیا تو یہ میری غلطی ہے، میں اپنے بحیثیت والد ہونے کے غلطی تسلیم کر رہا۔ تو میں اساتذہ سے، علماء سے، قراء حضرات سے، مدارس والوں سے، اسکول والوں سے، کالج والوں سے، ان اساتذہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے والدین کا حقوق اور اپنے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت ضرور بتائے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، ہمارے شرعن میں تو وہ بچہ جا کر کے جہاں بھی آپ کی خدمت کرے گا آپ کے دل سے دعا نکلے گا اس کے لیے، حالانکہ بچہ میرا ہوگا تو آپ کے دل سے دعا نکلے گا کہ چلو اللہ پاک میرے بچوں کی سمیت آپ کو کامیاب کرے، حالانکہ بچہ میرا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ تربیت اس طرح ہوتی ہے۔ اب کئی جگہ میں نے خود دیکھا ہے جو خدمت کرتے ہیں، ابھی بچے اس طرح جوان بچے مثال کے طور پر خدمت کرتے، میں کہتا ہوں یا اللہ چل رہا دو جہان اچھے کرے آپ کے میرے بچوں سمیت، تو آپ نے مفت میں دعا بھی لے لی اور آپ کی عزت بھی ہو گیا، آپ کا جو پیسے ضائع ہونے سے اللہ پاک نے بچایا۔ تو میرے یہی سوچ ہے، تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، جہاں تک میری یہ آپ کے چینل کے تھرو سن رہے ہیں تو اولاد کی تربیت باپ بن کر نہیں کرنا ہے، وہ ایک دوست بن کر کرو، دوست بن کر کے اساتذہ بھی جس طرح بھی ہے، مثال کے طور پر ماں باپ ہے، سب تو پہلے گریجویشن تعلیم افتتاح تو والدہ کی گود سے ہوتا ہے، والدہ سے ہوتی ہے، پھر اس سے اوپر اٹھتا ہے والد کرتا ہے کہ والد کے مثال کے طور پر 5 بچے تو اب اسکول والوں کے پاس 100 بچے، تو میں خود 5 بچے صحیح نہیں کر سکا تو 100 کس طرح کریں گے؟ سوال تو یہ ہے۔ ابھی دوسری بات، یہ والد اور استاذ اساتذہ جو بھی ہے، آپ سکول کا لے لیں، مدرسے کا لے لیں یا کسی یونیورسٹی کا، کالج کا، جو بھی لے لیں، یہ دونوں مل کے ایک سیڑھی ہے، تو دونوں ملے گی آسانی ہوگی۔ جو غلطی مدرسے والے نہیں نکال سکتے والد نکال سکتے، کیوں نہیں نکال سکتے؟ اگر سکول والے نہیں نکال سکتے والد نکال سکتے۔ دیکھو دماغ اور دل اور سوچ میں نے ایک بات کہی ہے تو وہ بات آپ کی دماغ سے سوچنا چاہیے کہ بھائی میں نے کیا بات کی، تو وہ اسی طرح شاگرد کا ہی، اگر اس استاد نے چلو تھوڑی غلطی کی وجہ سے اس کو سزا دی، اتنے تو آج کل نہیں ہوتا ہے، میں نے نہیں سنا ہے، اللہ معاف کرے، تو اگر تھوڑی سی سزا دی تو وہ شکایت لے کر والد کے پاس پہنچ گیا، والد نے کہا کہ بھائی اس نے استاد نے میرے بچے کو کیوں مارا پیٹا، مثال کے طور پر کیوں سزا دی، تو ابھی اس کا ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں دوسری بہانے کر کے میں اپنے گھر جا سکتا ہوں کیونکہ میرے والد اور والدہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ والد نے یہ تحقیق نہیں کی ہے کہ استاد نے کیوں سزا دی، ہاں چاہے سزا کی حقدار تھا لیکن آج دن تک یہ کسی نے نہیں پوچھا، وہ پہلے جا کر پوچھ لیتے کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، آپ نے سزا دی ہے، میرے بچہ میرے گھر آ گیا، آپ میں کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلے کے بتاؤ کہ اگر اس کا حل ہوتا ہے تو پھر حل کریں گے، نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ دونوں بیٹھیں گے تو حل ہوگا نا۔ میں اپنی جگہ ڈٹ گیا کہ بھائی استاد نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے، تو اگر آپ خود اپنی جگہ کہ میرے بچے کو سزا دی بھاگ گیا تو بچہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ نے سزا دی، آپ پہلے مجھے بتا دے کہ بھائی اس میں ہم نے کوشش کی ہے لیکن نہیں سنبھل رہے، کیا کریں، آپ بھی بتا دیں۔ دیکھو جو سزا کے حقدار نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، اگر پڑھے ہوتے تو ہم آپ مدرسے میں یا اسکول میں کیوں بھیجیں؟ وہ سب جگہ سے مثال کے طور پر وہ گریجویشن ہوا ہو تو ہم بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ چیز غلط ہے۔ جو بات میں نے پہلے کہا تھا کہ جو والدین اور اساتذہ دونوں مل کر
چاہے مدارس ہے یا اسکول ہے یا کالجز ہے، جو بھی ہے، جو ادارہ ہے، وہ مل کر کے اس کا حل نکالو اچھی خوبصورتی سے. مثال کے طور پر جتنے آپ بچے کو محبت دیں گے، پیار دیں گے، اللہ کی قسم بہت قابلیت میں پڑے گا. ایک دفعہ نہیں پڑے گا، دوسری دفعہ وہ ضرور پڑے گا. اگر آپ اساتذہ آپ نے ڈنڈا اٹھایا تو میں بھی ڈر جاتا ہوں. وہ نہیں ہوتا اس کے دماغ میں. شروع سے چھوٹے بچوں کو مارو نا تو اس کو خوف بیٹھ جاتا ہے. شاید اس لیے ہم پورے پاکستانی خوف زدہ ہے کہ بھائی استاذ مارتے نہیں آئے تو مارتے. اس کو جتنے محبت دو نا بچے، محبت دو، خود پڑے گا کہ بھائی آپ کا فائدہ اس میں ہے. آپ کے والدین نے ہمارے پاس چھوڑ دیا ہے تو کسی وجہ سے چھوڑا ہے. بچے آپ ہمارے بچے ہیں، آپ پڑھو تو پڑھ کے قابل بن جاؤ. کل اللہ کرے گا کہ آپ جنرل بنیں گے، ملک کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ، چیف منسٹر بنے گا، ملک کی ترقی میں آپ ہوں گے. تو پیارے دوستوں، میں محترم دوست حمید گل صاحب کے خوبصورت ڈسکشن کو اگرچہ ہم نہیں چاہتے کہ اس خوبصورت گفتگو کو ایک کلوز کریں، لیکن گرمی بھی ہے، ٹائم بھی ان کے پاس کم ہے، تو میں دو ان کی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ ہاں آئے ہم اساتذہ والدین مل کر ہم آہنگی کے ساتھ بچے کو آگے لے کے جائیں، نرمی سے، محبت سے اور حوصلہ افزائی کے اپروچ سے آگے لے کے جائیں. مدارس کے درمیان، اسکولوں کے درمیان، جہاں بھی ہوگا وہاں قرآن و حدیث کی تعلیم جو ہوتا ہے کہ ان کی عقلی صلاحیتیں بڑھیں، سائنس اور میتھ کی اور منطقی صلاحیتیں بڑھیں، اور ہم انگلش اور اردو کی اچھی طرح پڑھائیں، پرشین اور عربی پڑھائیں تاکہ کمیونیکیشن ڈیولپ ہو. اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہ فرمایا کہ بچے کے اخلاقیات کو بلند کرے تاکہ وہ ماں باپ کا جوتے سیدھا کرے نہ کہ جوتے مارے. اس وقت دیکھیں تو ہر گھر میں لڑائی ہے باپ بیٹے کے درمیان. تھوڑا سا بیٹے میں چربی آ گئی تو وہ باپ کو نکال دیتا ہے. اور ہاں کچھ لوگ پھر بھی کنفیوز ہیں، سزا ملنی چاہیے، کب ملنی چاہیے. ایک واقعے کے ساتھ وہ کنکلوڈ کرتا ہوں. میں نے کہیں پڑھا تھا ایک گھوڑا سوار کسی صحرائی سفر پہ تھے. چلتے چلتے راستے میں دیکھا ایک پیادہ سفر کرنے والا تھک کے ایک درخت کے نیچے سویا ہوا تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اور سینٹریپیڈ جو ہے ایک خطرناک جانور اس کے منہ میں داخل ہو رہا تھا. تو جب گھوڑے والے کی نظر پڑی اس نے گھوڑے کو سر پر دوڑایا، لیکن قریب پہنچنے تک وہ سینٹریپیڈ، وہ جو خطرناک جانور تھا، وہ اس کے منہ میں داخل ہو گیا، اندر داخل ہوا. اب وہ اترے. اب اس نے سوچا اس کو میں جگا کے کہوں گا تمہارے وجود میں کوئی خطرناک زہریلا جانور داخل ہوا، یہ ڈر کے مار جائے گا، لیکن اس کو نہیں نکالوں گا تو وہ کاٹ کے مار دے گا. اب اس نے فوری طور پر ایک حل سوچا. کیا سوچا؟ اس کو محبت سے ہلا کے جگایا. جگانے کے بعد اپنا بیگ نکالا، اس میں کچھ کچے، کچھ سڑے ہوئے، کچھ پھل فروٹ تھے، ان کو نکال کر یہ کھاؤ. اس نے وہ اچھے والا کھایا، لیکن وہ جو سڑے ہوئے نہیں کھایا. اس نے کہا یہ کھانا پڑے گا. اس نے کہا میں کیوں کھاؤں؟ اس نے درہ نکال کے مارنے لگا تو ڈر کے مارے وہ کچے اور سڑے ہوئے سب کھا لیا. جب یہ کھا کہا ابھی دوڑو، بھاگو. اس نے کہا میں نے کیا گناہ کیا، میں تھکا ہوا بنتا ہوں، کیوں دوڑا رہے ہو؟ کہا میں کہتا ہوں دوڑو ورنہ ماروں گا. اس کو شکاری تھا، رائفل نکالا تو وہ ڈر کے مارے دوڑنے لگا. یہ گھوڑے پر سوار ہو کے اس کا پیچھا کیا، اتنا دوڑایا کہ گرمی میں اندر جو وجود کے اندر چیزیں گئی تھی وہ سڑے ہوئے پھل گرم ہو کے اس کو ومیٹنگ ہو گئی. اب اس کی الٹیاں ہونے لگی تو کچرے کے ساتھ وہ سینٹریپیڈ، وہ زہریلا جانور بھی باہر آ گیا. اب کہا دیکھو یہ زہریلا جانور آپ کے وجود میں داخل ہوا تھا جو آپ کو نقصان دینے والا تھا. اس سے بچانے کے لیے، اس کو آپ کے وجود سے باہر خارج کرنے کے لیے میں نے آپ کا جبر کیا، آپ کو سزا دی ہے، مجھے معاف کرو. میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا. لیکن ساتھ میں جو جملہ کہا یہ غلطی آپ کی نہیں ہے، میری ہے. آپ تو سوئے ہوئے تھے لیکن میں دیر سے پہنچا. اگر میں جلدی پہنچتا تو اس جانور کو باہر سے روکتا. میں نے دیر کی جس کی وجہ سے آپ کو یہ زحمت برداشت کرنی پڑی. تو میرے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، ہم دیر کر دیتے ہیں. اگر کوئی بچہ گناہ بھی کرتا ہے، غلط بھی کرتا ہے،
ज़्यादती भी करता है, उसमें हम असातिज़ा और वालिदैन देर कर देते हैं। आयतुल्लाह शेख मोहसिन नजफ़ी अल्लाह मकाम का एक खूबसूरत जुमला है, बच्चे सब ज़हीन होते हैं लेकिन गलती से बड़े हो जाते हैं। मकसद क्या है कि वालिदैन के असातिज़ा के मैच्योर होने से पहले, ट्रेन होने से पहले बच्चे सफ़र होते होते बड़े हो जाते हैं, तो एक टेढ़ा दरख्त जब बड़ा होगा तो उसको सीधा करना मुश्किल होता है। इसलिए किसी भी दरख्त को अर्ली एज पे हम सीधा कर सकते हैं। आइए हम मिलकर इन मासूम बच्चों की, जो अल्लाह की अमानत है, कोई एसिड नहीं है, इनकी खुदा के बंदे बनाने के लिए, इनकी शख्सियत साजी के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए हम मिलकर मुकाबला नहीं करें, घरों के अंदर, अदारों के अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा करें, कोऑपरेशन पैदा करें, नेटवर्किंग करें। ये कंपटीशन और कंपैरिजन ने सबको बर्बाद किया हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम मिलकर अपनी नस्ल को मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँ और यहूद व नसारा और जाहिल हुक्मरानों की गुलामी से निजात दिलाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।